وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ عزیزان گرامی، دیکھیے ہمارے آقا علیہ السلام کی شان کتنی پیاری شان ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام کا حسن و جمال کیسا حسن و جمال ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے آقا علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے بیان فرمایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ بیان فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میری آنکھ نے آپ کے جیسا حسین و جمیل دیکھا نہیں۔ اور بیان فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میری آنکھ دیکھتی بھی کہاں سے کہ آپ کے جیسا کسی ماں نے کوئی بچہ جنا ہی نہیں۔ اور بیان فرماتے ہیں خلقت مبرأً من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ بیان فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالی نے آپ کو تمام عیب سے پاک پیدا فرمایا، گویا کہ آپ جیسا بننا چاہتے تھے اللہ نے آپ کو ویسے ہی بنایا۔ دیکھیے آقا علیہ السلام کی شان کتنی پیاری شان ہے، اور حضرت حسان بن ثابت نے کتنی پیاری تعریف کی ہے آقا علیہ السلام کی۔ انہوں نے بیان فرمایا کہ یا رسول اللہ، دنیا میں میری آنکھ نے آپ کے جیسا حسین و جمیل دیکھا ہی نہیں، اور یا رسول اللہ میری آنکھ دیکھتی بھی کہاں سے، کیونکہ آپ کے جیسا کسی ماں نے کوئی بچہ جنا ہی نہیں۔ اور یہ بات حقیقت ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام کی طرح دنیا میں کوئی آیا ہی نہیں اور نہ کوئی آ سکتا ہے۔ آقا علیہ السلام کی طرح کوئی ہوا ہے اور نہ کوئی ہو سکتا ہے۔ اور بیان فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو تمام عیوب نقائص سے پاک پیدا فرمایا، یعنی اللہ نے آپ کو تمام عیب سے پاک پیدا فرمایا، آپ کے اندر کوئی عیب نہیں، آپ کے اندر کوئی نقص نہیں۔ اور گویا کہ جیسا ہمارے آقا علیہ السلام بننا چاہتے تھے اللہ نے آپ کو ویسے ہی بنایا، یعنی اللہ نے نبی کریم کو نبی کریم کی مرضی کے مطابق بنایا، جیسے نبی کریم بننا چاہتے تھے اللہ نے اپنے نبی کریم کو ویسے ہی بنایا۔ دنیا بنائی اللہ رب العزت نے، دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے انسانوں کو بنایا، لیکن اللہ نے کسی کو کسی کی مرضی کے مطابق نہیں بنایا، بلکہ اللہ نے سب کو اپنی مرضی کے مطابق بنایا۔ لیکن نبی کریم کو اللہ رب العزت نے نبی کریم جیسا بننا چاہتے تھے اللہ نے ویسے ہی بنایا۔ عزیزان گرامی، اللہ نے پوری کائنات کو بنایا، لفظ کن کہہ کے بنایا، آسمان کو بنایا، لفظ کن کہہ کے بنایا، اللہ نے زمین کو بنایا، لفظ کن کہہ کے بنایا، اللہ نے فرشتوں کو بنایا تو لفظ کن کہہ کے بنایا، اللہ نے شجر و حجر کو بنایا تو لفظ کن کہہ کے بنایا، اللہ نے چرند پرند کو بنایا تو لفظ کن کہہ کے بنایا، اللہ رب العزت نے تمام چیز کو بنایا تو لفظ کن کہہ کے بنایا۔ لیکن اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا تو اپنے دستے قدرت سے بنایا، اور پھر نبی کریم علیہ السلام کو بنایا تو اللہ رب العزت نے نبی کریم کو نبی کریم کی مرضی کے مطابق بنایا۔ تو دیکھیے ہمارے آقا کی شان کتنی پیاری شان ہے، اللہ نے نبی کو نبی کریم کی مرضی کے مطابق بنایا۔ اب اللہ نے ارشاد فرمایا اے میرے محبوب بتاؤ میں تمہارے ہاتھوں کو کیسا بناؤں؟ تو نبی کریم نے عرض کی رب کائنات میرے ہاتھوں میں اتنی طاقت عطا فرمانا، میرے ہاتھوں میں اتنی پاور عطا فرمانا، اگر میں اپنا ہاتھ کسی غریب پر رکھ دوں اس کی غریبی دور ہو جائے، اگر میں اپنا ہاتھ کسی یتیم پر رکھ دوں اس کی یتیمی دور ہو جائے، اگر میں اپنا ہاتھ کسی پریشان حال پر رکھ دوں اس کی پریشانی دور ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے میرے محبوب جاؤ، میں نے تمہارے ہاتھوں کو ایسے ہی بنا دیا۔ اس کی منظر کشی بریلی کے امام نے یوں بیان فرمائی ہے کہ ہاتھ جس سمت اٹھا تو غنی کر دیا، ہاتھ جس سمت اٹھا تو غنی کر دیا، موجے بحر سخاوت پہ لاکھوں سلام۔ یہ ہمارے آقا علیہ السلام کی شان ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے میرے محبوب بتاؤ میں تمہارے ہاتھوں کی انگلیوں کو کیسا بناؤں؟ تو نبی کریم نے عرض کی اے رب کائنات میری ہاتھوں کی انگلیوں میں اتنی طاقت عطا فرمانا، میرے ہاتھوں کی انگلیوں میں اتنی پاور عطا فرمانا، اگر میں اپنی ہاتھ کی انگلی سے اشارہ کروں تو یہ چاند گھومنے لگے، اگر میں اپنی ہاتھ کی انگلی کا اشارہ کروں تو ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ کر کے آ جائے،
اگر میں اپنے ہاتھ کی انگلی کا اشارہ کروں تو یہ چاند دو ٹکڑے ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے میرے محبوب جاؤ، میں نے تمہارے ہاتھوں کی انگلیوں کو ایسے ہی بنا دیا۔ اس کی منظر کشی بریلی کے امام نے یوں بیان فرمائی ہے کہ نور کے چشمے لہرائیں، دریا بہیں، انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام، اور چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مائند میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ یہ ہمارے آقا کی شان۔ پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے میرے محبوب بتاؤ میں تمہاری آنکھوں کو کیسا بناؤں؟ تو نبی کریم نے عرض اے رب کائنات میری آنکھوں میں اتنی پاور عطا فرمانا، اگر میں اشارہ کروں تو غریب کی غریبی دور ہو جائے، اگر میں اپنی آنکھ کا اشارہ کروں تو غیر ہو وہ میری طرف آ جائے، اگر میں اپنی آنکھ کا اشارہ کروں اے رب کائنات میری آنکھوں میں اتنی پاور عطا فرمانا، اگر میں کسی یتیم پر ڈالوں اس کی یتیمی دور ہو جائے، اگر کسی پریشان حال پر ڈالوں اس کی پریشانی دور ہو جائے، اگر کسی غیر پر ڈالوں تو وہ میرا ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے میرے محبوب جاؤ، میں نے تمہاری آنکھوں کو ایسے ہی بنا دیا۔ اس کی منظر کشی بریلی کے امام نے یوں بیان فرمائی ہے کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ یہ ہمارے آقا علیہ السلام کی شان ہے، یہ ہمارے آقا علیہ السلام کی عظمت ہے۔ تو عزیزان گرامی معلوم ہوا کہ ہمارے آقا علیہ السلام کو اللہ نے نبی کریم کی مرضی کے مطابق بنایا، جیسا ہمارے نبی کریم بننا چاہتے تھے اللہ رب العزت نے نبی کریم کو ویسے ہی بنایا۔ نبی کریم کا حسن ایسا نبی کریم کی طرح دنیا میں کوئی ہوا ہے اور نہ کوئی ہو سکتا ہے، اس لیے تمام صحابہ کرام نے نبی کریم کی تعریف کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ یا رسول اللہ ہم نے آپ کے جیسا حسین و جمیل دیکھا نہیں۔ اب یہاں پر کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ صحابہ کرام نے تو نبی سے پہلے کے لوگوں کو دیکھا نہیں، نبی سے بعد کے لوگوں کو دیکھا نہیں، نبی سے پہلے کے لوگوں کو دیکھا نہیں، نبی کے بعد کے لوگوں کو دیکھا نہیں، پھر ان کی بات کو کیسے تسلیم کر لیا جائے کہ نبی پوری دنیا میں سب سے اعلیٰ ہیں، نبی پوری دنیا میں سب سے خوبصورت ہیں، نبی پوری دنیا میں سب سے ہینڈسم ہیں۔ تو عزیزان گرامی آئیے میں آپ کو ایسی عظیم ہستی کی بارگاہ میں لے کر کے چلتا ہوں جس نے پوری دنیا کو دیکھا ہے، جس نے دنیا کے کونے کونے کو دیکھا ہے، جس نے دنیا کے چپے چپے کو دیکھا ہے، جس نے دنیا کے کونے کونے کو دیکھا ہے، جس نے پوری دنیا کو دیکھا ہے، جس نے حضرت آدم کو بھی دیکھا ہے، جس نے حضرت ابراہیم کو بھی دیکھا ہے، جس نے حضرت اسماعیل کو بھی دیکھا ہے، جس نے حضرت یعقوب کو بھی دیکھا ہے، جس نے حضرت یعقوب کو بھی دیکھا ہے، حضرت یحییٰ کو بھی دیکھا ہے، جس نے حضرت عیسیٰ کو بھی دیکھا ہے، وہ جس نے تمام نبیوں کی امتوں کو بھی دیکھا ہے، جس نے نبی سے پہلے کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، جس نے نبی سے بعد کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے۔ آئیے اس بارگاہ میں چلتے ہیں۔ وہ عظیم بارگاہ کون سی بارگاہ ہے؟ ارے جس نے پوری دنیا کو دیکھا ہے، جس نے دنیا کے چپے چپے کو دیکھا ہے۔ عزیزان گرامی وہ ذات سید الملائکہ تائید صدرہ حضرت جبرائیل امین ہیں۔ آئیے ہم ان سے پوچھتے ہیں اے جبرائیل امین بتائیے آپ نے پوری دنیا کو دیکھا ہے، آپ نے دنیا کے کونے کونے کو دیکھا ہے، آپ نے پوری دنیا کو دیکھا ہے کہ آپ نے نبی سے زیادہ کسی کو خوبصورت دیکھا، کہ آپ نے نبی سے زیادہ کسی کو ہینڈسم دیکھا؟ تو حضرت جبرائیل امین بھی پکار اٹھتے ہیں یہی بولے سدرا بالے چمن جہاں کے تھالے، میں نے سبھی چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ تو دیکھیے عزیزان گرامی یہ آقا علیہ السلام کی شان کہ نبی کی طرح کوئی ہوا ہے اور نہ کوئی ہو سکتا۔ تمام صحابہ کرام کی انجمن لگی ہوئی ہے، تمام صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے نبی کے حسن و جمال کو دیکھا، نبی کریم کے چہرے مبارک کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد تعریف کرنی شروع کر دی۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے جیسا میں نے حسین و جمیل آج تک دیکھا نہیں، یا رسول اللہ آپ سے زیادہ میں نے حسین و جمیل دیکھا نہیں، آپ تو بڑے خوبصورت ہیں، آپ سے زیادہ حسین و جمیل میں نے آج تک کسی کو دیکھا نہیں۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا
فرمایا تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا صدقت یا ابو بکر صدیق، اے ابو بکر صدیق تم نے سچ کہا۔ عزیزان گرامی اب اسی اسنا میں ابو جہل آ جاتا ہے اور آ جانے کے بعد کہتا ہے اے محمد میں نے آپ سے بدصورت کسی کو نہیں دیکھا معاذ اللہ۔ میرے نبی کریم نے پھر ارشاد فرمایا صدقت یا ابو جہل، اے ابو جہل تم نے سچ کہا۔ اب صحابہ کرام بڑے ٹینشن میں پڑ گئے، صحابہ کرام متعجب ہیں، صحابہ کرام سوچ رہے ہیں کہ یہ دونوں باتیں کیسے سچ ہو سکتی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ آپ سے زیادہ میں نے خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا، تب بھی آپ نے صدقہ کہا۔ ابو جہل نے کہا کہ آپ سے زیادہ میں نے بدصورت کسی کو نہیں دیکھا، تب بھی آپ نے صدقہ کہا۔ تو یہ دونوں باتیں کیسے سچ ہو سکتی ہیں؟ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے ذہن تھوڑے الجھے ہوئے ہیں، یہ دونوں باتیں کیسے سچ ہو سکتی ہیں؟ آپ نے دونوں کی باتوں پر صدقہ کہا، یا رسول اللہ اس بات کو صاف کر دیا جائے، یا رسول اللہ اس کی وضاحت کر دی جائے، یہ دونوں باتیں کیسے سچ ہو سکتی ہیں؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ کرام سنو، ابو بکر صدیق خوبصورت ہیں تو میں انہیں خوبصورت نظر آیا، اور ابو جہل بدصورت ہے تو میں اسے بدصورت نظر آیا، کیونکہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ کرام سنو، میں مثل آئینہ ہوں، یعنی میں آئینے کی طرح ہوں، اور آئینے میں جو جیسا ہوتا ہے اسے ویسا ہی نظر آتا ہے۔ اگر اس کے چہرے پہ داغ ہیں تو داغ نظر آئیں گے، اگر اس کے چہرے پہ دھبے ہیں تو دھبے نظر آئیں گے، اگر اس کے چہرے پہ چیچک کے داغ ہیں تو چیچک کے داغ نظر آئیں گے، یعنی اس کا چہرہ جیسا ہے ویسے ہی آئینے میں نظر آئے گا۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ میں مثل آئینہ ہوں، یعنی میں آئینے کی طرح ہوں، اور آئینے میں جو جیسا ہوتا ہے اسے ویسا ہی نظر آتا ہے۔ تو ابو بکر صدیق خوبصورت ہیں تو میں انہیں خوبصورت نظر آیا، اور ابو جہل بدصورت ہے تو میں اسے بدصورت نظر آیا، اس لیے میں مثل آئینہ ہوں، دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے وہ سامنے سے ہٹ جائے۔ تو یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان۔ تو اس لیے عزیزان گرامی معلوم ہوا کہ نبی کو دیکھنا ہے تو ابو جہل کی نگاہ سے مت دیکھو، نبی کو دیکھنا ہے تو ابو لہب کی نگاہ سے مت دیکھو، نبی کو دیکھنا ہے تو عتبہ و شیبہ کی نگاہ سے مت دیکھو، نبی کو دیکھنا ہے تو دشمن کی نگاہ سے مت دیکھو، کیونکہ ابو جہل کی نگاہ سے دیکھو گے تو نبی کے اندر کوئی خوبی نظر نہیں آئے گی، ابو لہب کی نگاہ سے دیکھو گے نبی کے اندر کوئی خوبی نظر نہیں آئے گی۔ اگر دیکھنا ہے نبی کریم کو تو ابو بکر صدیق کی نگاہ سے دیکھو، عمر فاروق اعظم کی نگاہ سے دیکھو، عثمان غنی کی نگاہ سے دیکھو، حضرت علی کی نگاہ سے دیکھو، صحابہ کرام کی نگاہ سے دیکھو۔ اگر صحابہ کرام کی نگاہ سے دیکھو گے تو نبی کریم تمہیں خوبصورت بھی نظر آئیں گے، اور نبی کریم کے اندر تمہیں تمام اوصاف بھی نظر آئیں گے۔ اور ابو جہل کی نگاہ سے دیکھو گے تو نبی کے اندر تمہیں خامیاں نظر آئیں گی۔ اس لیے معلوم ہوا کہ نبی کو دیکھنا ہے تو دشمن کی نگاہ سے نہیں بلکہ محبت کی نگاہ سے دیکھو۔ اگر محبت کی نگاہ سے دیکھو گے تو نبی کے اندر تمہیں خوبصورتی اور تمہیں جمال نظر آئے گا۔